والسلام على آله الطيبين وأصحابه الطاهرين الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ پاک رب العالمین جل مجدہ الکریم دی حدوں بے حد حمد و ثنا تو بعد حضرت امام الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ دی شان عاجزانہ درود اور سلام عرض کرنے تو بعد دعا ہے اللہ رب العالمین اس سب نو اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب. دوستو بزرگو، یہ تقریب شہید مجلس شریف نکاح دے موقع دے اتے نکاح دے واسطے منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العالمین جملہ شرکاء نو دنیا اور آخرت دی صلاح اور فلاح نصیب فرمائے. دوستو، نکاح دی ضرورت، اہمیت ہر صاحب عقل، صاحب شعور انسان نو معلوم ہے. لیکن نکاح دیاں رسماں تے رہ گئیاں، رواج نال نکاح ہو رہے نے، لیکن جو نکاح دے حقیقی مقاصد نے انہاں نو کوئی نہیں پورا کر رہا اور نہ کوئی سمجھ رہا ہے. نکاح دی ابتدا کیویں ہوئی ہے، کس مقصد کیتے ہوئی ہے، اور سب تو پہلا نکاح کس انسانی جوڑے دا ہویا ہے. دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے وچ انساناں دے جد امجد ابو الآباء حضرت آدم شفیع اللہ خلیفۃ اللہ علی نبینا و علیہ الصلوات والتسلیمات افضل و اکمل هذا
ذکر خیر باعتبار آپ دی تخلیق دے، باعتبار آپ دی تعلیم دے، باعتبار آپ دی تعظیم دے، باعتبار آپ دی تشریح دے، قرآن مجید جا بجا فرمایا ہے۔ جس وقت تک انسان اپنے آپ نو نہیں پہچان سکدا، اس وقت تک نہ شریعت نو جان سکدا ہے، نہ اپنی کتاب دی قدر کر سکدا ہے، نہ اپنے رسول دے مقام نو پہچان سکدا ہے۔ اپنی پہچان ضروری ہے، پھر تانوں اللہ تعالی دی بھی پہچان آئے گی، اللہ تعالی دی کتاب دی، اللہ دے رسول دی، اور آخرت دے جہان دی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم شفیع اللہ علیہ السلام نو منصب خلافت عطا فرمایا۔ لیکن منصب خلافت تو پہلے اللہ رب العالمین نے تخلیق آدم دا ذکر فرمایا ہے۔ تخلیق کیویں کہ ساری مخلوق دے وچوں اللہ تعالی نے خلافت دا منصب اور مقام حضرت انسان نو عطا فرمایا ہے۔ جن بھی موجود سن، فرشتے بھی موجود سن، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خلافت دا مقام اور خلافت دی شان حضرت انسان نو عطا فرمائی ہے۔ اس تو بعد انسان دے پھر جوڑا ہے مرد اور عورت۔ اللہ رب العالمین نے خلافت عورت نو نہیں عطا فرمائی، مرد نو عطا فرمائی ہے۔ کنو عطا فرمائی ہے؟ مرد نو۔ پھر خلافت اعلی ترین منصب ہے، کسی مخلوق نو اللہ تعالیٰ نے منصب نہیں عطا فرمایا۔ فرشتے جیسے پاک لوگ انہوں نے بھی نہیں، جنہ جیسے طاقتور مخلوق انہوں نے بھی نہیں، عرش عظیم جیسی وسیع مخلوق انہوں بھی نہیں، آسماناں نو نہیں، زمیناں نو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت زمیناں نو بھی پیش کیتی، آسماناں نو بھی پیش کیتی، پہاڑاں نو بھی پیش کیتی، لیکن ہر کسی نے خوف دے مارے، ڈر دے مارے انکار کر دیتا کہ مولا کریمہ اساں تیری امانت دا بار نہیں چک سکدے، کیونکہ امانت دا بار اگر ہے تو نہ چکیا گیا تو پھر ساڈے تو سزا نہیں بھگتی سکتی۔ تو جس امانت نو آسمان نہیں اٹھا سکے، جس امانت دے بار نو زمیناں نہیں اٹھا سکیاں، پہاڑ نہیں اٹھا سکے، وہ حضرت انسان نے اٹھایا ہے۔ تو امانت الہی یہ بھی خاصا انسانی ہے۔ امانت انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آگے اللہ تعالی نے فرمایا فحملها الانسان، صرف انسان نے بار اٹھایا ہے، فرشتے بھی نہیں اٹھایا، جنہ نے بھی نہیں، زمینہ نے بھی نہیں، پہاڑا نے بھی نہیں، جناب آسمانہ نے بھی نہیں، سب بڑیاں چھوٹیاں مخلوقاں نے، چاہے وہ صاحب عقل سن یا غیر عقل سن، سب نے انکار کر دیتا، ساڈے کول طاقت کوئی نہیں، تیرا بار۔ تو امانت بھی انسان واسطے ہے اور خلافت الہی بھی انسان واسطے ہے۔
امانت دا بار انسان نے اٹھایا ہے، خلافت الہی دا بار بھی انسان نے اٹھایا ہے۔ تو خلافت اور امانت خاصہ انسانی ہے، انسان دی نال فضیلت ہے، انہاں دو دی وجہ تو ہی انسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خلافت دا اہل کنوں بنایا ہے؟ حضرت انسان نو۔ پھر انسان دے وچ جوڑا ہے مرد اور عورت۔ اللہ تعالی نے خلافت دا بار عورت دے نہیں پاتا، مرد دے اتے پاتا ہے۔ یہ دا مطلب نکلیا خلافت انسان کی شان ہے اور انسانوں میں سے مرد کی شان ہے، دو دی عظمت ہے انسان۔ تو خلافت دے مقام نو منصب نو جڑا بندہ جان دے انہوں پتہ انسان کتنی اعلی مخلوق ہے۔ پھر یہ بھی سمجھتا ہے بھی مرد تے اللہ تعالیٰ نے بار رکھیا ہے، عورتوں دے تے نہیں رکھیا۔ پھر انسان دی فضیلت اور مرد دی فضیلت کتے کہ انسان دی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنا خلیفہ انسان نو بنایا ہے اور خلافت انسان مرد نو عطا فرمائی ہے، اور ایک ہے خلافت اور ایک ہے محبت الہی۔ خلافت الہی بھی اللہ تعالیٰ نے انسان نو عطا فرمائی ہے، محبت الہی یہ بھی انسان نو عطا فرمائی ہے۔ خلافت اور محبت انسان اور مرد دی عظمت دا پتہ کتھوں لگتا ہے کہ ساری مخلوق کی اعلیٰ انسان ہے، اور انسان دے جوڑے وچ مرد عورت وچ مرد اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس دی شان دا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ وہ بھی مرد نو بنایا ہے اور اپنا محبوب بھی مرد نو بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے خلیفے اور محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ دے محبوب نے۔ خلافت سے ابتدا ہوئی، محبت پر انتہا ہو گئی۔ خلافت سے ابتدا ہے، محبت پر انتہا ہے۔ خلافت انسان اور مرد سے شروع ہوئی ہے اور محبت انسان اور مرد جا کے مک گئی ہے۔ تو انسان اور مرد کی فضیلت باقی کوئی دلیل تواڈے کول ہووے نہ ہووے، بہرحال میرے دماغ چ ہی دو دلیلاں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بھی انسان نو بنایا ہے تے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بھی انسان نو بنایا ہے۔ پھر خلیفہ تے محبوب اللہ تعالیٰ نے مرد نو بنایا ہے، عورت نو بنایا۔ بس انسان دے مرد عزت اور فضیلت کیتے دو چیزاں بنیادی ہیں، ایک محمد رسول اللہ کا محبت اور دوسرا حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت۔ انسان اور مرد کی تھے، اس تو بڑی اور کوئی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب دا انتخاب وہ بھی انسانہ وچوں پھر محبوب دا انتخاب عورت نہیں مرد نو۔ تو یہ مطلب نکلیا انسان ساری مخلوق وچوں افضل ہے، اور انساناں دے وچ مرد اور عورت دے وچوں اللہ تعالیٰ نے جو حقیقت جامعہ خلافت واسطے اہلیت صلاحیت وہ اللہ تبارک و تعالی نے عورت نو عطا نہیں فرمائی، مرد نو عطا فرمائی ہے۔ دوستو دنیا دی زندگی ہے یا آخرت دا جہان ہے، انسانی دینی زندگی ہے، مذہبی زندگی ہے، دوواں جہاناں دی رونق دین عزت کرامت جو کچھ ہے یہ ساری دی ساری مرد اور عورت دے نال ہے، مرد اور عورت اس جوڑے دے نال ہے۔ لیکن اس جوڑے دے نال ہے، لیکن جو شان و کرامت اللہ تعالیٰ نے مرد نو عطا فرمائی ہے وہ عورت نو عطا نہیں فرمائی، وہ عورت نو عطا نہیں فرمائی۔ اس دے وچ ویکھو جتنی قوماں دنیا میں تباہ ہوئی نے، جتنی مذہب دنیا میں برباد ہوئے نے، صرف ایک شے نال ہوئے نے،
مرد اور عورت دے جڑے حقوق تے حدود سن جدوں انہاں کولوں گھاٹے وعدے ہوئے نے نہ قوماں بچیاں نے نہ مذہب بچے نے. مرد اور عورت دے حقوق اور حدود دی تعیین اور تحدید اسے دے اتے قوماں دی عزت ذلت عروج اور زوال ہے. جیڑی قوم نو اللہ تعالی عزت دے وے او دے واسطے حدود مرد اور عورت دے قوانین حدود اور حقوق واضح بھی ہو جاندے نے اور واجب العمل بھی ہو جاندے نے. جدوں مرد مردانہ حدود وچ رہے عورت زنانہ حدود وچ رہے وہ اپنے حقوق پورے کرے وہ اپنے حقوق پورے کرے. دو میں زوجین خلقنا زوجین دو میں مرد اور عورت اپنے دائرہ زندگی دے وچ اپنے حقوق ادا کرن تو اللہ تعالیٰ قوماں نو عزت بھی اسے شے نال دیندا ہے تے دین اور مذہب نو عزت بھی اسے شے نال عطا فرماوندا ہے. تاریخ بنی اسرائیل پڑھو قوم نصارہ دی تاریخ پڑھو. پڑھن کی جڑی لوڑ ہے قرآن مجید تاریخ انسانیت دا نام تو ہے. اقوام سابقہ دی تاریخ ہے امام سابقہ دی تاریخ ہے قرآن پاک تاریخ عروج اور زوال ہے کہ جدوں مرد اور عورت کے حقوق اور حدود گھاٹا وعدہ ہویا ہے پھر کسے تو نہ انسانی معاشرہ سنبھالیا گیا ہے نہ قوم سنبھالی گئی ہے نہ مذہب بچایا گیا ہے. قوم ادو بچتی ہے مذہب ادو بچتا ہے جدوں مرد اور عورت کے حقوق اور حدود یہ متعین ہون واجب العمل ہون واضح العلم ہون پھر جا کے مرد مرد عورت عورت. اسے دے وچ جدو گھاٹا وعدہ ہوندا ہے نظام زندگی تباہ ہو جاندا ہے. کوئی وڈے تو وڈا فلسفی نہیں بچا سکتا وڈے تو وڈا سائنسدان نہیں بچا سکتا. جو قانون قدرت دے خلاف ہوئے انہوں کوئی نہیں بچا سکتا. اسلام نے ابتدا کیتی ہے تخلیق آدم تو جدو تساں شرعی نظام دے مطابق مرد عورت دے حقوق حدود ادا کرو گے تو میرے بابو مرد عورت دونوں بہترین زندگی گزاریں گے. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نو جدو تخلیق آدم دی واری آئی اللہ تعالی نے فرمایا خلقتہ بیدیا کہ اے شیطان آدم علیہ السلام نو سجدہ کر. یا اللہ پاک کیوں کر رہا؟ اللہ تعالی نے فرمایا خلقتہ بیدیا میں انہوں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے. کہاں نے بنایا ہے؟ اپنے ہتھاں نال. خلقتہ بیدیا قرآن پاک ہے. ہن ایتھے اللہ تعالی نے فرمایا میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. عورت کا ذکر نہیں ہے عورت کا ذکر تخلیق آدم کے ساتھ تخلیق عورت کا ذکر نہیں ہے. صرف خلقتہ بیدیا. جڑا عربی جاندا ہے نا انہوں پتہ ہے ہو ضمیر واحد دی اے دا مرجے پیچھو واحد ہے وہ بھی مرد ہے. ہو مرد کیتے ہا عورت کیتے او مذکر کیتے او مؤنث کیتے. اللہ نے فرمایا میں آدم نو اپنے ہتھاں نال بنایا تے تم پھر بھی سجدہ نہیں کرتا. میں اپنے ہتھاں نال اینو بنایا ہے. انتہائی تقرب انتہائی محبت انتہائی عظمت واسطے عرفن بھی یہ کلمہ بولیا جاندا ہے کہ یار میں انہوں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے میں انہوں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے میں انہوں آپ ہی بلایا ہے. ہتھاں نال بناون انتہائی تقرب اور تحبب دی نشانی ہے. اللہ تعالی نے فرمایا میں آدم نو اپنے ہتھاں نال بنایا ہے تے تو حالی سجدہ نہیں کیتا. اتنی تقرب ہے او دا تے میرا. اب یہاں اللہ نے فرمایا خلقتہ بیدیا عورت مرد نال شریک
مساوات نہیں ہے، مرد عورت برابر نہیں ہے. یہاں صرف آدم کا ذکر ہے. قرآن پڑھو، آدم کا ذکر ہے، تخلیق آدم کا ذکر ہے. آگے جدوں آئیے تعلیم دیواری، اتھے بھی اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو تعلیم کلی عطا فرمائی ہے. علم کلی ہم نے آدم کو دیا ہے. اتھے بھی علم آدم الاسماء، وہاں تخلیق آدم کی، یہاں تعلیم وہ بھی آدم کی. نہ تخلیق عورت شریک کھڑی ہے، نہ تعلیم شریک کھڑی ہے. تے جدوں آئیے تعظیم دیواری، تعظیم دیواری، اللہ نے فرمایا فرشتیاں نو وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، میں جدو جسم آدم نو برابر کراں، تسویہ جسمانی ہو جائے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تے جدو آدم دے وچ میں اپنی روح پھونک دیاں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر تسا انتظار نہیں کرنا، سوچنا نہیں، بس میں روح پھونکنی ہے تسا سجدہ کر دینا فوراً. روح خداوندی شان خداوندی دے مطابق، روح خداوندی شان خداوندی دے مطابق جد حضرت آدم علیہ السلام دے وچ آئیے فقعوا لہ ساجدین، فرشتے فوراً گر پینے. یہ دا مطلب ہے جسم انسانی کی تعظیم نہیں ہے، روح انسانی کی تعظیم ہے. وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جدو آدم نو برابر کر چکا، تسویہ جسمانی نظام دا مکمل کیتا ہے. اللہ نے فرمایا حالی سجدے دے قابل نہیں، سجدہ ادو کرنا جدو وچ میری روح ہوئے. تو روح خداوندی جسم آدم ہے تو مسجود ملائکہ ہے. تو انسان کی تعظیم جسم کے ساتھ نہیں ہے، روح کے ساتھ ہے. کادے نال ہے؟ روح دے نال. ایتھے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، ایتھے بھی کینا ذکر ہے؟ آدم علیہ السلام دا. کینا ذکر ہے؟ آدم علیہ السلام دا. اما حوا دا تے کوئی نہیں. یارو یہ دسو بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ساری ماں نال ویر آئی؟ بھی آدم علیہ السلام دا تے جا جا دے ذکر کیتا ہے، تے اما حوا دا کیوں نہیں کیتا؟ کوئی کمی آئی اللہ کولوں؟ کوئی دشمن سی؟ اللہ دے بندے خدا دی شان دے ہی خلاف ہے کہ وہ عورت نو اپنا محبوب بنا لوے تے عورت نو اپنا خلیفہ بناوے. محبوب بنایا تے مرد نو بنایا، جے خلیفہ بنایا تے پھر ہی مرد نو بنایا ہے. سنی مسلمانوں آپس بندیاں دیاں دوستیاں یاریاں ہوندیاں کہ نہیں ہوندیاں نے؟ تساں کسے دی آکو گھر والے نو کہ یار میں تہاڈی گھر والی نال پیار کردا، اگلا آکھے گا چنگی یاری ہے. انج کہہ سکدا اجمالاً تفصیلاً نہیں، اجمالاً یار اساں تے تہاڈے گھر نال پیار کرنے ہیں، رلا دے وکھرا کر کے نہیں آخنا میں تہاڈی گھر والی نال پیار کرنا. آخر گا چنگا بھائی مان بندہ ہے، انہیں گل کی آ کے میں تیری گھر والی نال پیار کرنا، کدی کہ بڈیا نال ہی پیار ہوندا ہے. یہ تو ایک عام انسان دی فطرت دے خلاف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا تو مرد کو بنایا، جب محبوب بنایا تو حبیب کبریا کو بنا. اللہ تعالیٰ نے دعوت دیتا ہے کہ مرد کی فضیلت بالذات بلا واسطہ ہے اور عورت کی فضیلت بالواسطہ اور بالعرض ہے. تخلیق، تعلیم، تعظیم، آگے تشریع، قانون سازی، نظام حیات، دین، وحی، نظام، وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے قرآن پاک کہ جد وآوحینا، اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے اساں وحی کی تھی الی آدم،
الا وہی تشریح ہو گئی. تو انسانی زندگی واسطے 4 چیزاں بنیادی ہیں. تخلیق آدم او دے وچ اکلے عورت شریک نہیں. تعظیم وچ عورت شریک, تعلیم وچ بھی شریک, تشریح وچ شریک. تے جدو بناون والا نام مراد شریک نہیں کرتا تو عورت دا ماما لگنا ہے. نہ تخلیق میں شریک ہے. اس لیے ان کو یہ قرآن نہیں پڑھتے, نہیں مانتے, کیونکہ قرآن پڑھو گے تو انسان کی شان نظر آئے گی اور مرد کی شان نظر آئے گی. قرآن کو چھوڑ دے سجے کھبے جاؤ گے پھر حیوان بڑی عظمت والے نظر آئیں گے اور حیوانوں کے بعد عورت بڑی شان والی نظر آئے گی. جب قرآن کی تعلیم حاصل کرو گے, خدا کی تعلیم پڑھو گے تو پھر انسان اور مرد کی عظمت کا پتہ لگے گا. اور جب قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کر کوئی اور تعلیم حاصل کرو گے پھر انسان نہیں حیوان کی عظمت کا پتہ لگے گا, پھر مرد نہیں عورت کی شان کا پتہ لگے گا. مطلب ہے خدائی تعلیم انسان دے مرد پہلے تے غیر خدائی تعلیماں دے نظاماں دے وچ حیوان اور عورت پہلے ہے. چار چیزیں یہ حدود ہے, 4 چیزاں نے. اب جو کہتے ہیں عورت تعلیم میں شریک ہے, ابے علامہ آدم الاسماء خدا سے بھاٹا ہو گیا اللہ نو. اللہ نے فرمایا علامہ آدم الاسماء کلا, یہ تعلیم دیتی ہے تے مرد نو دیتی ہے, پھر جزوی نہیں کلا. خلافت کا نظام تعلیم کلی کے ساتھ ہے, جزوی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس لیے نہ فلسفی اللہ دا خلیفہ ہو سکتا ہے, نہ سائنسدان اللہ دا خلیفہ ہو سکتا ہے. اللہ دا خلیفہ صرف اللہ دا نبی تے رسول ہو سکتا ہے. تو 4 چیزیں ہیں. قرآن مجید پڑھو. اب اسلام مردانہ دین ہے. اسلام کیڑا دین ہے؟ اہل سنت والجماعت مردانہ مذہب ہے. کیڑا مذہب ہے؟ اب دیکھو خدا دی سنت کی ہوئی, بڈھی نو خلیفہ نہیں بنایا, بندے نو بنایا ہے. ایویں نا ہن ساڈے نبی دی کیا سنت ہے؟ ساڈے نبی نے خلیفہ کنوں بنایا ہے؟ اور مرداں نو بنایا یا بیبیاں نو؟ مرداں نو بنایا ہے نا. اور صدیق اکبر نو بنایا ہے, عمر پاک نو, مولا علی نو, عثمان پاک نو, ایک خلیفے نے. حالانکہ اسلام دے وچ عظیم ترین 2 بیبیاں, ایک زوجہ رسول, ایک بنت رسول. زوجہ رسول سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر, اعلیٰ ترین عورت ہے. سبحان اللہ. وہ تو بنت رسول امام حسن حسین دی اماں پاک, وہ بھی اعلیٰ ترین بیوی ہے, وہ بھی اعلیٰ ترین بیوی ہے. لیکن سنی مسلمان ہیں جدوں ولایت دی واری ہے نا, ولایت دی, ولایت کا مطلب ہے بندے اور خدا کے درمیان تعلق. خلافت کا مطلب ہے بندے اور بندے کے درمیان تعلق. خدا اور بندہ, بندہ اور بندہ, بندے تے بندے دا تعلق تے بندے دے خدا دا, یہ 2 تعلق خلافت وچ ہوندے نے. ولایت وچ بندے دے, اللہ دے رسول نے نگاہ کیتی ہے, ولایت دیتی ہے. زوجہ رسول نو بھی ولایت عطا فرمائی ہے, بنت رسول نو بھی ولایت عطا فرمائی ہے. جدو خلافت دیوار آئی ہے نا شاہی دے بادشاہی دی, او تو زوجہ نو نہیں عطا فرمائی, نہ بنت نو عطا فرمائی ہے, او تو حسن حسین دے ابے نو عطا فرمائی ہے. عطا فرمائی ہے. مولا علی خلیفہ ہے نا. کوئی تم سے پوچھے کہ رسول کے خلیفے کا نام بتاؤ, کبھی بھی سنی مسلمان خاص کر جڑے چشتیاں نال جڑے ہوئے نے
انہیں جدو خلافت دی گل کرنی انہیں کہا یار پہلا صدیق پاک ہے، دوجا عمر ہے، تیجا عثمان ہے، چوتھا مولا علی ہے۔ جدو آوے گی خلافت دی واری تے مرداں دی واری ہے، عورتاں نو خلافت تے میں پوچھنا نا مرادہ جتھے حسن حسین دی اما پاک نو نہیں ملی، زوجہ رسول نو نہیں ملی، اتھے 15ویں صدی والی نو کیویں مل سکدی ہے؟ حسن حسین جیسے بیٹے، اتنی عظیم ترین بیٹے دی ماں نو خلافت نہیں مل سکتی، تو بتاؤ ان سے زیادہ عظمت والا کون ہے جو کہے میں عورت کو حکومت دوں گا یا حکومت میں شریک کروں گا؟ وہ دا مطلب ہے جڑا حسینی ہوئے گا نا وہ کدی بھی عورت نو خلیفہ نہیں بنا سکتا، جڑا یزید تو بدتر ہوئے گا وہی بناوے گا۔ میں تانوں دسدا پیاں بھئی گھر دی اصلاح کیویں ہوندی ہے، اسلامی حکومت کیویں بندی ہے، مسلماناں دی حکومت کیویں بندی ہے، خوش دی کیویں تے بندی کیویں ہے۔ خدا کی حکومت، خدا کی حکومت جدو انسان مندا ہے وہ بن جاندا ہے خدا دا خلیفہ، اور خدا دی نظام خلافت سنت خدا ہونی چاہیے ہے۔ خدا دی کیا سنت ہے؟ عورت خلیفہ نہیں مرد ہے، جو اسلامی حکومت ہوگی وہ بھی نظام خلافت پر مبنی ہوگی، او دے وچ بھی مرد ہوے گا وڈا بڈھی وڈی۔ جدو خدا دی سنت دے ہو گے نا اللہ تعالی مدد بھی رکھے گا نال نال، تے جدو خدا دی سنت نو چھوڑو گے پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ تعلیم میں برابر ہے نہیں، تخلیق میں نہیں، وہ تساں آپ ہی ویکھ لو، تخلیق ہے تساں پھر بھی برابر نہیں سمجھتے مرد اور عورت نو۔ جدو بچہ بیٹا پیدا ہوئے کتنی خوشی کر دے ہو، بڈیاں بھی خوش ہوندیاں نے حالانکہ انہاں نو نہیں ہونا چاہیے۔ او بیبیاں او دے تو زیادہ خوش ہوندیاں نے، کیوں؟ کہ اللہ نے 6 کڑیاں دتیاں سن تے کوئی سہارا ہی نہیں سی، اللہ نے ایک منڈا دتا ہے چلو سہارا بن بھی ہے۔ میرا مطلب ہے بیبیاں نال سہارے نہیں ہوندے، سہارے بندیاں نال ہوندے نے۔ تہاڈی فطرت ہے کہ نہیں؟ او بچی پیدا ہو پوے تے ماں ہی چپ، دائیاں بھی چپ، ابا بھی چپ، نال والے سہرے دے پیکے بھی، دادے تے نانے بھی۔ سنو کی پیدا ہویا ہے؟ اللہ تعالی نے بچی دیتی ہے، تے جے بچہ پیدا ہو جاوے مٹھائیاں، دعاواں، گھٹیاں، اعلان، خوشخبریاں، بشارتاں، اللہ نے بیٹا دیتا ہے۔ جو کہتے ہیں مرد عورت برابر ہے وہ بھی خوشی برابر نہیں کرتے، یہ فطرت اسلام ہے، یہ بھی فطرت ہے۔ تھوڑی فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ مرد عورت برابر، بیٹی بیٹا برابر نہیں۔ بیٹے کو سہارا سمجھتے ہو، بیٹی کو سمجھتے ہو نہیں؟ سہارا کدوں بنو گے؟ سہارا کنوں سمجھو گے؟ بیٹے نو۔ بیٹی کو سہارا نہیں، بیٹی کو سہارا دینا پڑتا ہے۔ سہارا دیندا کون ہے؟ بیٹا، ایویں نا۔ عورت دا سہارا کون ہے؟ مرد ہے، ایویں نا۔ ہن بندہ فوت ہو جائے، عورت بیوہ ہو جاندی ہے، بیوہ دے تے ہاتھ رکھنا بڑی گل ہے، او دے نال احسان حسن سلوک کرنا بڑی فضیلت ہے اسلام وچ۔
بیوہ عورت کی. لیکن جب بندے بڈھی فوت ہو جائے کدی بندے دے سر دے ہاتھ رکھے وے کہ میاں تو بھی بیوہ ہو گیا. کدی بندے نو بیوہ آکھیا جے؟ کیوں نہیں آندے؟ پیو فوت ہو جائے بچے یتیم ہو جاندن کہ نہیں؟ یتیم ہو جاندن. تے جب ماں فوت ہو جاوے کدی آکھو کہ بچہ یتیم ہے؟ یتیم جدوں بھی بنے گا ماں دے مرن نال نہیں بنے گا. یتیم جدوں بھی بنے گا پیو دے مرن نال بنے گا. تو خدا دی سنت کیا ہے؟ مرد نو خلیفہ بنایا. ساڈے رسول دی سنت کی ہے؟ مرداں نو خلیفہ بنایا. اور ساڈے ولیاں دے پیراں دی کی سنت ہے؟ مرداں نو خلیفہ بنایا. غوث الاعظم جیلانی نے خلیفے بیبیاں نے کے بندے نے؟ خواجہ اجمیری دے، شیخ شہاب الدین سہروردی دے، حضرت شیخ شاہ جلال بہاؤالدین نقشبند دے، سہروردی نقشبندی چشتی قادری، اے چار فقیراں دے ولیاں دے نے. انہاں نے بیبیاں نو خلیفہ بنایا ہے؟ ولایت دیتی ہے، خلافت نہیں دیتی. بیبیاں بھی مرید ہوندیاں سن اللہ دے فقیراں دے ولیاں دیاں، لیکن انہاں نو ولایت دے کے تے گھر بھیج دیندے سن. جدو سجادہ نشین بننا ہوندا سی نا صاحبزادہ دے سجادہ نشین، وہ تاریخ اسلام دی پڑھ سجادہ جدوں بھی بنیا ہے، صاحبزادہ جدوں بھی بنیا ہے. صاحبزادی نہیں بنی، سجادہ نشینی نہیں بنی، سجادہ نشین بنیا ہے، صاحبزادہ بنیا ہے. کہ حضور دا سجادہ نشین کون ہے؟ ساڈے رسول دا سجادہ نشین کون ہے؟ امام حسن حسین. مولا علی دا سجادہ نشین کون ہے؟ مرد نے نا. کدی کسے آستانے دے گئے ہو؟ چارے سلسلے دے آستانے دے. کدی جیڑی وہ مرشد پاک دی گدی ہے اس گدی دے اوتے کدی بی بی نو بیٹھا ویکھیا جے؟ او صاحبزادی نو کدی بیٹھا ویکھیا جے؟ کدی سجادہ نشین بی بی نو بندا ویکھیا جے؟ حضور پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سجادہ نشین کون سن؟ حضرت خواجہ غلام محی الدین المعروف بابو جی. میرے علی دی بیٹی نہیں بیٹھی، میرے علی دا پتر بیٹھا ہے. پھر جڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، انہوں دا حق بنتا ہے. اگر یہ بیٹی دفتر میں جا سکتی ہے اور ہر مقام پر مرد اور شانہ بشانہ ہو سکتے ہیں تو اگلی بار سجادہ نشینی بھی بنیا کریا کرو. جا کے بوا کھڑکاونا کہ حضور بی بی صاحبہ نو باہر کڈو اساں بیعت کرنی ہے. مرری کیتے ووٹاں کیتے کڈ سکتے تے بیعت کیتے حرام ہے. ہیں او فلم کیتے کڈ سکتے تے بیعت کیتے حرام ہے. ترقی کرتے ہو تو پوری کرو. تو پھر الحمدللہ اس کا مطلب ہے ترقی پوری نہیں کر سکتے ورنہ پوری تباہی ہو جائے گی. اس واسطے ترقی نال کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ پوری تباہی ہے. آج تو بعد جو عورت کی تعلیم ترقی تہذیب میں مرد اور عورت کو برابر سمجھتا ہے اس کا حق بنتا ہے. نہ قرآن نو مننے، نہ آدم شفیع اللہ نو مننے، نہ محمد رسول اللہ نو من سکتا ہے، نہ نبیاں ولی کا صدیقاں شہیدہ خدا دا قانون قدرت دین شریعت ملت مذہب نو من سکتا ہے، تے نہ کسی پیر دا خلیفہ ہو سکتا ہے. آج کے بعد تو آخنا ہے حضور سیدنا سیدتنا بی بی پاک تشریف لا رہی ہیں. آیا کدی؟ تو یہ مطلب نکلے تو ادھورے پدورے کیوں ہو؟ مرو سارے مرد بنو. ادھے پچدے دا کیا مطلب ہویا؟ ولیاں دی سنت مرد خلیفہ، رسولاں دی سنت
مرد خلیفے، خدا دی سنت مرد خلیفہ. تے سنی کینوں آندے نے؟ سنی اونوں آندے نے جیڑا فقیراں رسولاں دے خدا دی سنت والا ہوئے. اس واسطے جے تینوں سنی لبن، میں تے یہ آنا بیٹھا بھئی مرداں دا مذہب اسلام، مرداں دا مذہب اہل سنت والجماعت، تے مرداں دی جماعت چشتی. پھر لو پوری دنیا چیلنج ہے. اگر کوئی خلافت کی بات کرتا ہے چشتی کرتے ہیں. اوے چشتیا خلافت دے نظام دے وچ عورت خلیفہ نہیں. جمہوریت میں عورت ہے، خلافت میں مرد ہے. جمہوریت سے عورت نکال لو تو جمہوریت ختم ہو جاتی ہے، خلافت سے مرد نکال لو تو مرد ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے اسلام کا ایک نظام حکومت اور سیاست ہے، ایک مغرب کافراں کا نظام سیاست اور حکومت ہے. اس میں عورت ہے، اس میں مرد ہے. خلافت کا نظام مرد سے شروع ہوتا ہے، جمہوریت کا نظام عورت سے شروع ہوتا ہے. جمہوریت سے عورت نکال رہو جمہوریت ختم ہو جائے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں جمہوریت اسلامی نظام نہیں ہے، اسلامی نظام خلافت ہے. ہوں اگلا سوال پیدا ہوندے پہ مولوی صاحب اللہ تعالی نے ہوا نو بھی تو بنایا ہے، نام مبارک نہیں آیا اما ہوا دا قرآن وچ نام مبارک، نام صرف آدم شفیع اللہ دا آیا ہے. ایک تخلیق دوجا دخول جنت، دو مقام دے ذکر آیا ہے. کیندا؟ اما ہوا دا. من نفس واحدہ، ایک اتھے تخلیق ہوا اشارتاً، حدیث صراحتاً ہے. دوجا اللہ تعالیٰ نے جدو جنت بھیجا حضرت آدم تے بی بی ہوا نو، اما ہوا نو، اللہ نے فرمایا اے آدم اس درخت دے نیڑے نہیں جانا، ولا تقربا ھذا الشجرہ، یہ دے نیڑے نہیں جانا، جے جاؤ گے تو شیطان تانوں جنت وچوں کڈ دے گا. تے فتشقا اللہ نے فرمایا او آدم اے مشقت پھر تیرے اوتے پے جانی ہے. دانا تے دوواں نے کھادا، جنت وچ دوویں رہے. اللہ نے فرمایا جے دانا کھاویں گا آدم تو تے تیری گھر والی، تے فتشقا دانا تے دوویں کھادا ہے تو مشقت تے دوویں دے پینی سی. اللہ نے فرمایا نہیں فتشقا، اے آدم تو مشقت وچ پے جانا ہی، انہیں گھر رہنا ہے، روٹی روزی تینوں کماونی پینی ہے، مشقت وچ تو پینا ہی، مشقت وچ تو پینا ہے، عورت مشقت وچ نہیں پینی. ہن اللہ تعالی نے دو چیزاں پہلے دو بعد. آدم علیہ السلام مرد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتے بنایا ہے، عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے. عورت کو مرد کے لیے، عورت کو مرد کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ لیسکن الیہا، سیغہ واحد. اے آدم اساں بی بی ہوا نو بنایا لیسکن الیہا تاکہ تساں اے دے نال سکون حاصل کرو. اے دے نال دوسرے مقام دے سیغہ جمع دا تے خطاب دا لتسکنوا الیہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مردو اساں عورتاں نو بنایا ہے تواڈے سکون کیتے، تواڈے سکون کیتے. عورت مرد کے لیے، مرد خلافت کے لیے. خلافت کی بات کرو، خدا کے لیے دونوں ہیں، لیکن ایک بل واسطہ ہے کہ بلا واسطہ ہے، دونوں ہیں. تو آدم علیہ السلام اما ہوا، اللہ نے فرمایا بتشقا، مشقت تیں پینا ہے، جنت جو نکلو گے مشقت تیں پینا ہے. آدم انہیں رہنا گھر، کمائی شمائی نے نہیں کرنی، حال تینوں چلاونے پینے نے، روٹی روزی دا بندوبست تینوں کرنا پوسی. مشقت فتشقا، انہوں آگو تفسیر چکو، دانا تے دوواں کھانا ہے.
تے مشقت کلے آدم دے کیوں پئی پیندی ہے کہ جدوں جنت وچوں نکلو گے مشقت کرنی پینی ہے. صاحب ظاہر جنت دی کادی مشقت, دنیا وچ آؤ گے تے مشقت کادی ہے؟ کھاون پکاون دی تھوڑی ہوندی ہے, کماون دی مشقت ہوندی ہے. کادی ہوندی ہے؟ کماون دی ہوندی ہے. اللہ نے فرمایا مشقت اے آدم تم کرو گے. تے مطلب ہے عورت دی ذمہ داری معیشت دی نانو نفقہ دی مرد دے اوتے ہے. کادے اوتے ہے؟ مرد دے اوتے. اب دیکھو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو علم دیتا, وعلم آدم الاسماء, صاحب ظاہر ہے آپ پورے ہو گئے سن نا, تے پھر علم دیتا, تعلیم دیتی. ہوں اتنے سوال پیدا ہوتا ہے بھئی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تو یہ کیوں نہیں پوچھیا کہ مولا کریما مینوں جو بنایا ہی فرشتیاں نال علم دا مقابلہ دیتا ہاں اسی جو کچھ پیٹ وچ پوسی بھی پیٹ وچ کچھ روٹی پانی ہو سی تے میں ہی مقابلہ کرے سا. مولا میرا مسئلہ روٹی دا ہے, تو علم دا ہے. پیٹ نہ پویں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں ایویں آندیاں کہ نہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیوں نہیں فرمایا کہ اے اللہ فرشتیاں تو سجدہ بھی بعد وچ تے تعلیمی مقابلہ بھی بعد وچ, سب تو پہلے میرا مسئلہ روٹی دے پیٹ دا ہے, پہلے روٹی دے پیٹ دا کر. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نو روٹی دے پیٹ دا مسئلہ پوچھیا ہے نہ آپ نے پوچھیا ہے. کیوں؟ یہ خلیفہ ہے, یہ انسان ہے. انسان کا پہلا مسئلہ روٹی کپڑا مکان پیٹ نہیں ہے. انسان کا سب سے پہلا مسئلہ خدا کی عبادت, خدا کی محبت اور معرفت ہے. اس کا مطلب ہے اسلام کی تعلیم میں نظام خلافت کا نظام خلافت میں روٹی کپڑا مکان سڑک گٹر نالی دا مسئلہ. اسلام دے نظام خلافت سب تو پہلے دو بنیادی مسئلے, وعلم آدم العلم الہی اور دوجا تعظیم الہی. تعلیم اور تعظیم, علم اور عظمت, یہ انسان کا سب سے پہلا مسئلہ ہے. جہالت بعد, علم جہالت, عزت اور بے عزتی انسان واسطے پہلا مسئلہ ہے. روٹی کپڑا مکان بعد وچ ہے. تو لہذا جیڑے آندے نے انسان جیڑی کتاب کی ابتدا اس مسئلے تو ہوئے کہ روٹی کپڑا اور مکان سب تو پہلے ہے, نہ وہ نظام انسانی دی کتاب ہے, نہ نظام خلافت دی کتاب ہے, نہ وہ کبھی انسان بنائے گی, نہ کل خلیفہ بنائے گی, وہ پیٹو کتاب ہے. قرآن مجید وچ اللہ نے یہ نہیں فرمایا اے آدم تیرا مسئلہ سب سے پہلے روٹی ہے. نہ آدم نے آخیا مولا میرا سارے تو پہلے مسئلہ تے روٹی ہے. سمجھو گل نو کہ نہیں؟ قرآن مجید بیٹھا پڑھتا کہ میں ہیر رانجھا نہیں تھوڑا بیٹھا پڑھتا تیرے آگے مرنے جو سویرے آ کے مولوی صاحب ہیر رانجھا سنا کے سانو کیڑی مرتے, ہیر رانجھا نہیں, یہ خدا دی کتاب بیٹھا سنے نا. تو جو انسان ہوگا اس کا پہلا مسئلہ علم اور تعظیم ہوگی. علم پیٹ کا نہیں, روٹی کا نہیں, کپڑے کا نہیں, مکان کا نہیں, علم خدا بندی, علم. اور اس کا دوسرا مسئلہ ہوگا تعظیم کا, اور جو تعظیم انسانی ہے وہ روح ربانی کے ساتھ ہے. نفخت فیہ من روح فقعوا لہ ساجدین. تو انسان کی عزت اور عظمت علم ربانی روح ربانی کے ساتھ ہے. تو انسان کا سب سے پہلا مسئلہ علم ربانی اور روح ربانی ہے. اس کے بعد روٹی کپڑا اور مکان ہے. اور جو علم اور ربانی اور جناب روح ربانی کو بعد میں رکھتے ہیں, روٹی کپڑے مکان کو پہلے رکھتے ہیں, وہ انسان نہیں ہے, وہ حیوان ہے. جو انسان ہوگا اس کا پہلا مسئلہ علم دین. آدم دا پتر ہوئے, لنگور دا ہوئے تے او دی مرضی, باندر کے پتر دی نہیں, آدم دے پتر دی گل بیٹھے کرے نے. تو سارے آدم دے پتر ہے کہ نہیں؟ آدم دے وے, اما ہوا دی اولاد ہو. چلو شکر ہے مانتے لے آئے. اس کے بعد
ہوں خلافت مرد پہلے، نکاح عورت بعد میں. گل کو غور نہ سنو. قرآن مجید دین شریعت خلافت پہلے، مرد پہلے، عورت نکاح بعد میں. کیوں؟ عورت کے مقاصد مرد پورا کرتا ہے اور نکاح کے مقاصد خلافت کے ساتھ پورے ہوتے ہیں. مرد خلیفہ نہ ہو تو عورت کا کبھی نکاح کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا. پہلے مرد ہوئے وڈا، پھر نکاح دے مقصد پورے ہوندے. اس واسطے خلافت اور مرد پہلے ہے، نکاح اور عورت بعد میں ہے. عورت مرد کے لیے، نکاح خلافت کے بعد ہے. عورت اور نکاح خلافت اور مرد کے بعد ہے. عورت کا مقصد اور نکاح کا مقصد خلافت اور مرد کے بغیر کبھی پورا نہیں ہو سکتا. عورت کی حفاظت بغیر مرد کے نہیں ہو سکتی اور نکاح کی حفاظت بغیر خلافت، نبوت اور رسالت کے نہیں ہو سکتی. اس لیے عورت اور نکاح بعد میں ہے، خلافت اور مرد پہلے ہے. پہلے مرد کو خلیفہ بناؤ، اس کے بعد عورت کا نکاح کرو تاکہ مرد کا مقصد بھی پورا اور عورت کا مقصد تخلیق بھی پورا ہو. اللہ تعالیٰ نے خلافت پہلے دیتی، عورت ہی بعد بنائی. جنت بھی عورت، گھر عورت، یہ بعد ہے. تکمیل خلافت تو بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا بی بی حوا نو پیدا کیتا. اس تو بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت جاؤ، یا آدم وزوجک الجنہ، اس کو نہ جنت میں رہو. گھر بھی بعد میں، بیوی بھی بعد میں. خلافت پہلے، رجولیت پہلے، یہ بعد میں، وہ پہلے. اس لیے تاریخ پڑھ لو. جنہ قوماں دے مذہباں دے وچ خلافت مرد دی برقرار رہی ہے، نکاح دا مقصد عورت کا تحفظ ہوندا رہا پورا، وہ قوماں نو اللہ تعالیٰ نے دنیا چ بھی عزت دیتی ہے اور آخرت کی جنت ابھی باقی ہے. اب خلافت مرد کو، کیا مرد عورت ان برابر نے؟ نہیں ہو سکتے. میں دریا دے گیا، دریا دے اتے کشتی دے بیٹھا تے پار جانا سی. اتو پانی آیا، وہ کشتی نو لے گیا تھلے، وچ بیبیاں بھی سن دے بندے بھی سن. وہ ملا آندا سانو بندے تھلے لو تے رسا چھکو. میں کہا نہیں. کہنے لگا کیوں؟ میں کہ بابا تہاڈا اصول ہے، تم ترقی یافتہ لوگ ہو کہ مرد عورت شانہ بشانہ. رسا سرے بندیاں نہیں کھچنا، بڈھیاں نو بھی لو، بڈھیاں نو بھی. باقی ہر پاسے بڈھی بندہ کٹھے کٹھے، اتنے بڈھیاں نو موت ہوندی ہے رسا جھکدی. ہن بڈھیاں ویکھن بھی یہ مولوی کتھوں بہ گیا ہے، بندے ویکھن بھی یہ کتھوں آ گئے. میں بندے نو روک دیتا، میں کہ لابرا تو غیرت مند بنو. نہیں اترنا. دو صورتاں، جے بڈھیاں آکھن بھی اساں تواڈے برابر ہیں تے پھر انہاں نو رسا برابر کھچواؤ. جے بڈھیاں آکھن نہیں 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 اساں مسلمان ہیں، اساں تواڈے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ نے تانوں وڈا بنایا، سانو چھوٹا بنایا ہے، رسے اساں چھکاں گے. رسے بھی جے نے ترقی والیاں تے مر تھلے لین برابر رسا چھکن. ہوں بڈھیاں بچاریاں شرماون بھی اساں کتا پھس گئی ہیں. میں آ کے باقی تے ہر پاسے تساں نس کے اگے آؤندے تے رسا کھچدے تانوں موت آؤندی ہے. کیونکہ ذرا کام سی دیسی کام سی تے زور والا.
تے جڑا ولایتی کام ہوندا نا ولایتی سرخی پاؤڈر مرچ مصالحہ بیوٹی پارلر کھاتا سارا او کیڑا اوکھا کام ہے اخیر میں انہاں نوں منوایا میں آخیا تساں نعرہ مارو تساں بیبیاں آکھو بھی اساں بندے دے برابر نہیں ہو سکدیاں تے میں کہ مردو تساں بھی غیرت کرو تساں کہ تساں بیبیاں ساڈے برابر تے میں کہ ہن من گئیاں ہن تساں ہو گئیاں بیبیاں پہلے سو لیڈیاں پہلے سو لیڈیاں ہن ہو گئیاں ہن مسلمان ہو گئیاں ہن انشاءاللہ ویکھاں سا رسا آپ ہی چھکاں گے تواڈے تو نہیں چھکواوندے وہ الحمدللہ تا پھر مرد کھڑے ہو گئے رسے تے مرد بندے تے بڑے بڑے رسے کھچ لیندے نے بیڑیاں دے کی میں نے کھچن گے زندگی دا سارا رسہ اسے بیچارے دے گل تے ہے تو ہر جگہ پر فطرت کے خلاف ہے مرد عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتے مرد عورت برابر نہیں ہو سکتے تو یہ نکاح ہے تو نکاح دا مقصد اب اللہ تبارک و تعالی نے مرد نو وڈا بنایا خلیفے دا مطلب کی ہے وڈا خلیفے دا مطلب کی ہے کیڑی شے وچ وڈا لٹن وچ کٹن وچ لڑن وچ بے ایمانی وچ نہیں کٹن لٹن مرن لڑن وچ اللہ نے مرد نو وڈا نہیں بنایا اللہ تعالی نے مرد نو دو چیزاں نال زینت عطا فرمائی ہے ایک علم محمدی نال دوجا اخلاق محمدی نال عطا فرمائی ہے مرد ہن بندہ ہے وڈا گھر دا ماحول ہے یا جماعتی نظام ہے اودے وڈے چھوٹے ضرور ہوندے نے وڈا کسے نو بناونا پیندا ہے وڈا یا بنو یا بنو وڈے تو بغیر گزارا سمجھو گل نو وڈا بننا پیندا ہے آپ وڈے بنو تہاڈی مرضی کسے ہور نو وڈا بناؤ وڈا ضرور بننا پینا ہے آپ بنو تہاڈی مرضی کسے ہور نو بناؤ آپ نہ بنائے سوکھا نہیں کسی اور نو بنا لو لیکن کسی اور نو وڈا بناونا کیڑی سوکھی گل ہے یہ بڑیاں دوویں گلاں بڑیاں اوکھیاں نے اب مرد ہو گیا وڈا عورت ہو گئی چھوٹی ہن ایک کے گھر ایک کے ملک ایک کے گھر ایک کے ملک صاحب ظاہر گھر مولوی دا بھی ہوندا ہے پیر دا بھی حاکم دا بھی عوام دا بھی امیر دا بھی گھر تو بغیر تے کوئی کو نہیں ہوندا ہن یہ چارے وڈے مولوی پیر حاکم تے عوام مالدار یہ چارے قوم دے وڈے نے اگر یہ ہون گے گھر وچ وڈے تے ایمانداری نہ دسی اے اپنے منصب دے بھی وڈے ہون گے تے پوری امت نو بھی بچا لیندے نے تے دین نو بھی بچا لیندے نے ہن انہاں دے وڈے ہون دا پتہ کیویں لگدا ہے کہ مولوی صاحب وڈے نے یا مولوی دی بڈھی وڈی ہے پیر صاحب وڈے نے یا پیر دی بڈھی وڈی ہے حاکم صاحب وڈے نے یا حاکم دی بڈھی ایتھوں پتہ لگنا چاہیے یہ اسلام کی حکومت کی ابتدا بتا رہا ہوں جڑا گھر صحیح ہوئے گا نا وڈا بنے گا باہر بھی وہی وڈا بنتا ہے اللہ دے بندے جدو لوگ ہی آتے ہیں یار گھر چ بڈھی تو کھلے کھانا ساڈا سردار بنیا آندے ہو گئے نہیں یہ مطلب ہے کلو کھل گھروں کھلے کھاوے سردار نہیں بن سکتا ہوں وڈا اللہ تعالی نے مرد نو بنایا ہے تو اسلام کی حکومت کی ابتدا معاشرے کی ابتدا مذہب کی عزت کی ابتدا قوم دی ابتدا اسے گھر تو ہوندی ہے اگر گھر تساں وڈے ہو گئے کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ تانوں حکومت بھی دے دے گا اور گھراں دی بھی اور لوگاں دی بھی حکومت مل جائے گی جے تساں گھر چھوٹے ہو گئے تو بابا باہر کچھ نہیں لبنا جے جاؤ گے تے کھلے پین گے جاؤ گے تے کوئی مثال انہیں آخنا نام مراد گھر تو رن تو کھلے کھانے ساڈا وڈا بنیا اب دیکھو وڈا کیویں گھر دے انہاں مسائل وڈے وڈے کی پہلا وڈا مسئلہ ہے کہ گھر دے وچ کنے آنا ہے تے کنے نہیں آنا اگر اس دا فیصلہ کر دیے تہاڈی گھر والی
تے پھر او وڈی، جے فیصلہ کر دیو تساں دے پھر تساں وڈے. کی وڈے؟ گھر دے وچ کنے آنا ہے کنے نہیں آنا. ایک دوجی شے گھر دے وچ کی لیاونا ہے تے کی نہیں لیاونا. دوجی شے. تیجی شے بی بی نے عورت نے باہر کدوں جانا ہے کیندے نال جانا ہے کیڑے حال جانا ہے اے دا فیصلہ جے کر رہے تے سمجھی تو وڈا، جے کر رہے تیری بڈھی تے پھر بڈھی وڈی. میں دیسی کل میں دیسی زبان ہے تو سمجھے نہ بیٹا. چوتھی شے بچیاں دا کڑیاں دے منڈیاں دے بچیاں دے تعلیم دے تربیت دا فیصلہ جے کر رہے تے تو وڈا، جے کر رہے تیری رن تے موڑ. پنجویں شے کیڑی؟ بچیاں دے رشتے. بچیاں دے رشتے کتھے کرنے تے کتھے نہیں کرنے. جے اے دا فیصلہ اے بھی تو کرنے دے تو وڈا، جے بڈھی کرے تے اے دا مطلب ہویا گھر دے وچ بندہ اے فیصلے نال وڈا بندا ہے تے 5 فیصلے نے. کتنا فیصلے نے؟ جے کرو گے تو مرد گھراں دے وچ تے سمجھو گھراں دے وچ تانوں اللہ تعالی نے خلافت دے دیتی ہے، گھر دی شاہی تانوں مل گئی ہے. تے جدو گھراں دے وچ تانوں شاہی مل جاوے گی کہ تساں گھراں دے وچ وڈے ہونا بڈھی وڈی تے پھر اللہ تعالی تانوں حکومت بھی عطا فرما دے گا. نکلیا پہلے گھر بندہ وڈا بندا ہے تے پھر ملک دا وڈا بندا ہے نا. تے جے گھر جی تو وڈا نہ بنو تے نہ مراد ملک دا وڈا کیویں بن سکدا؟ 5 فیصلے اے مرد کرو تے پھر جا کے الرجال قوامون علی النساء. اے تحقق ہو سی آیت پاک دا. اب دیکھ لو ہوں ویکھو اپنا تسا معاشرے دا ماحول حدیث رسول ہے تاریخ انسانی ہے. جس گھر دی جس قوم دی جس شعبے دی عورت وڈی ہوئے وہ شعبہ نہیں بچدا، وہ قوم نہیں بچدی، وہ گھر نہیں بچدا. فرمان رسول ہے. مسلمانوں جتھے بھی کوئی قومی مذہبی تباہی ویکھو تے انہاں چاراں تو بڑھدی ہے ملا پیر حاکم دے مالدار تو. اور ایک کدو تباہ ہوندے نے جدو انہاں دے گھر وچوں باہر وڈے ہوندے نے گھر وچ چھوٹے ہوندے نے. ساڈا پیر رن دا مرید ہے، ساڈا پیر ساڈا امام ہے رن دا غلام ہے. میں نے ایک بندہ آکے تھی تسا جماعت دے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھ دے؟ میں کہ یار تسا میں نو پاکستان وچ امام وکھا دو نماز میں پڑھاں گا. امام غلام نہیں، غلام تے سارے نے، امام دکھا دو. یہاں ایک بھی امام لئیے جی ہاں انج میں آکھ سکدا اللہ سیاں 4 رکعت نماز پچھو ہی غلام دے اللہ اکبر تے مری پہ غلام دے پیچھو نہیں تو کام اکو ہی ہوندا. اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان میں ایک امام اور ایک مسجد خدا کی ہو، ایک بندہ خدا کا ہو، اللہ کی قسم میں پوری دنیا میں اسلام آ جائے گا. خدا جا مسیحاں کی تھن چودھریاں دیاں نے ساڈا امام کیتے او تے کمیٹی دا غلام ہے. کمیٹی دے غلام دے چودھریاں دیاں مسیحاں جدوں دیاں بنیاں نے کوئی شے نہیں بچی. مسجد ہوے خدا دی تے غلام ہوے رسول اللہ دا پھر جا کے گل بننی ہے. ہاں یہ بات ہے جو یہ 5 فیصلے ہیں سنی مسلمانوں. اور اب عالم کفر کیا کر رہا ہے؟ وہ آندے نے
یہ 5 فیصلے مرد نہیں عورت کے پاس ہونے چاہیے. کی دیکھل اگر تم بیوی کو روک دیتے ہو خبردار ادھر نہیں جانا, خبردار ادھر نہیں جانا, انج نہیں جانا, ادھر نال نہیں جانا, ادھر نہیں جانا, یہ تو عورت کا حق مار رہا ہے, یہ عورت کا حق مار رہا ہے. اور میں کہ حق مار دے پہلے دیتی ہے نام مرادہ, حق کی تم ماریا حق مارتے پہلے دیتی ہے. حق مار پہلے دین دے کہ نہیں, تو پھر کیوں انہوں نے حق ماریا ہے؟ اصل نے حق مار پہلے دیتا ہے, حق کی تم ماریا ہے. یہ تو 5 فیصلے بس, یہی 5 فیصلے گھر وچ ہی کرنے پوندے نے تے ملک وچ ہی کرنے پیندے نے. اب بتاؤ ملک کیسے بنتا ہے کہ ملک کی داخلہ پالیسی اور خارجہ, کہ ملک دے وچ آنا کنے ہے اور ملک تو باہر جانا کنے ہے. آن جان والے شرطاں, آن جان والے شرطاں, ملک دی تعلیم تربیت, قانون تہذیب, داخلہ خارجہ, اپنا غیر, دوست دشمن, اے پالیسیاں جو گھر جنوں باہر دیاں نے, تے جڑا گھر وچ وڈا ہوے گا ملک وچ بھی وہی وڈا ہوے گا. تو یہ 5 فیصلے ہیں. اے تساں انج نہیں کرنا بھئی ہن جا کے تاوے تساں گھر دے وچ بادشاہ دے پتر بن بوو. مولوی صاحب آ گیا بھئی بادشاہی اساں تینوں دیوان آیا تے تو مڑ بن دے کیوں نہیں, مری پوے سویرے سارے دروازے بیٹھے ہو تو مینوں بعد دعاں بیٹھے دین دے ہو تو چنگی شاہی دیتی تھا جو گھروں چ کڈا آئی. یہ حال ہی ہے تازہ جا کے تتا تتی گل نہیں کر دینی. ہاں پہلے اپنا سنبھل, پہلے سنبھل, پہلے مرد بن, پہلے مرد بن, جرت غیرت, جرت ہوئے غیرت ہوئے, پہلے مرد بن پھر جا کے گل کرے. اگر آپ مرد نہیں ہیں, مین ہے, وہ مین, ایک ہوتا ہے مین, ایک ہوتا ہے وہ مین, وہ لیٹرینہ دے لکھیا ہوتا ہے مین اور وہ مین, اور ایک ہوتا ہے لیڈیز اور ایک ہوتا ہے جینٹس. یہ لکھا کتنے ہوتا ہے؟ لیٹرینہ دے. کہاں لکھا ہوتا ہے؟ مین وومین, جینٹس لیڈی, لکھا کتنا ہے؟ لیٹرین دے اوتے. شکل کی ہے؟ بنی ہوئی. ویکھیا نا کدی پیٹرول پمپا دے شکل کی ہے وومین اور مین کی, او دے سر دے بھی کوئی شے کوئی نہیں, او دے وچ کوئی شے کوئی نہیں, صرف ہے جڑا قمیص ہے نا, قمیص یہ تو پتہ لگتا ہے بھی او دا تھوڑا جا انچ وڈا ہے, پتہ لگتا ہے یہ لیڈیز ہیں یہ جینٹس ہیں. اچھا ویسے کوئی پتہ نہیں لگتا. اگر بابا آپ جینٹس ہیں, جینٹس اور وہ مین ہے مین, تو پھر آپ کبھی بھی یہ ہو جا ساجا گلاں سن کے گھر جا کے سیدھا گلاں نہ شروع کر دیں. ہاں دیکھا تو مرد ہیں, مرد صاحب رجولیت رجل, پھر جا کے گھر گل کر رن کو پتہ لگ سی یار واقعی مرد ہے, یہ واقعی مرد ہے. تو آپ کو میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ آپ جب تک جینٹس ہیں اور مین ہیں, کدی بھی مارے میں گل گھر دے وچ میں متا گدڑ دی کارے میں پوچھڑ چچا میں جا کے ہم بھی بادشاہ ہوتے ہیں. اللہ دا بندہ جو ہو سی ہو تیری اپنی مرضی ہو سی, میرے تو گلا شکوا نہ کری, میرے گلا شکوا ہائے نہ کہ مولوی مروا گیا سانو, چنگی شاہی دے گیا تھا جو گدائی بھی نہیں لبسی. بابا انگریز کے دور میں بیٹھے ہو, اسلامی دور تھوڑا ہے, اب تو یہاں مرد قسمت سے ملے گا,
وہ من ملیں گے، مین ملیں گے، جینٹس ملیں گے، مرد کس مت تو لبے گا؟ اچھا تو اسلامی نظام ہوئے، تعلیم، تربیت، قانون، تہذیب، پردہ، غیرت، وہ پھر مرد جمدے نے، مرد بندے نے، مرد مردے نے. اور جب بابا ترقی ہو، ہر طرف تہذیب کا شور ہوگا، ہو ترقی ہو، لیڈیز ہوں، جینٹس ہوں، مین ہوں، وہ مین ہوں، تو پھر زنانہ مزاج مرد پیدا بھی ہوتے ہیں، پلتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. اب تو وومین اور مین کا دور ہے بابا، ایسے ہے کہ نہیں؟ اسلام کی تعلیم ہے، سبحان اللہ، یہ قرآن کی تعلیم ہے جو انسان کو خلیفہ بناتی ہے، خلیفہ بتاتی ہے، اور خلافت کا تاج مرد کو پہناتی ہے. اور جب مرد خلیفہ ہے، صاحب فیصلہ ہے، گھر کا بڑا ہے، ملک کا بڑا ہے، مذہب میں پیری مرید، مرد کسے چاہتے؟ مرد بیٹھا ہوئے اللہ دی قسم، سنی مسلمانوں، چاہے حکومت ہوئے، چاہے پیری دی مسند دے ہوئے، چاہے فقر دی مسند ہوئے، چاہے علم دی ہوئے، چاہے قضا دی ہوئے، جتھے مرد بیٹھا ہوئے نا، اللہ دی قسم مردے میں مردے نہیں رہندے. آج وہ مین بیٹھے ہیں، وہ مین کی نسل ہے، مین. اب لیڈیز کے جینٹس والے ہیں، تو لیڈیز اور جینٹس والوں کا مسئلہ نہیں ہے. اسلام مردانہ مذہب ہے، اہل سنت والجماعت مردانہ مذہب ہے، اور دین اسلام کے علاوہ جتنی دین ہے سب زنانہ دین ہے، سب زنانہ دین ہے. کیوں؟ تاریخ پڑھو، بنی اسرائیل دی حدیث رسول بخاری شریف بڑی پئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم اسرائیل فتنہ نساء رنہ دے فتنے مبتلا ہو کے تباہ ہو گئیاں، اور میری امت تو سو فتنے تو بچنا، بخاری بھری پئی ہے. فتنہ زنا تو تباہی ہوئی ہے جتھے بھی ہوئی پئی ہے. اگر فتنہ زن تو بچو گے، اللہ کی قسم سنی مسلمانوں، دو جہانوں سے بچ جاؤ گے. اور ایک نکاح ایسی شے ہے جو انسان کو عظمت عطا کرتی ہے. زنا نہیں، نکاح. اور نکاح کا مقصد کیسے پورا ہوگا؟ مرد کے ساتھ. اور مرد اسے کہتے ہیں اپنے وکھاوے نہ، ہو رہا ویکھے نہ، انہوں مرد آندے نے. جڑا ایویں ویکھی جاوے، وکھائی جاوے، مرد نہیں ہوندا، پھدو ہوندا ہے. تاریخ میں دسی، ہوں تیری مرضی، پھگے یا نہ پھگے. مرد اسے کہتے ہیں جو اپنی عزت کو بچائے اور دوسرے مسلمان کی عزت کو بچائے، جو اپنی نگاہ سے اپنی عورت کو غیروں کی نگاہ سے بچائے اور غیر عورت کو اپنی نگاہ سے بچائے. جس کی نگاہ محفوظ ہوگی وہی مرد ہوگا. جنہاں دا نگاہ نہیں بچدے وہ مرد بھی نہیں ہوندے. مرد شکلاں نال نہیں بندے، مرد عقلاں دے عملاں نال بندے نے، عقلاں دے عملاں نال بندے نے. اس واسطے ملتان دے وچوں ایک مائی عورت بیٹھی ہے، مجذوبہ، ننگی مونگی، سڑک دے اوتے. پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے سن. مجذوبہ بالکل ننگی مونگی بیٹھی ہے، کیونکہ جڑے مجذوب ہوندے نے انہاں دا حکم، انہاں دی حالت ہوندی ہے اے دل نو ویکھدے نے، حقیقت نو. او ویکھدے نے بھی تے سارے ڈنگر ہی نے، ڈنگر جا کے کون کپڑے پاوے. تے جدوں پیر مہر علی شاہ لنگے، مائی آندی مجذوب ہیں، کپڑے لے آؤ، کپڑے لے آؤ، کپڑے لے آؤ، کپڑے لے آؤ. وہ لوگاں پوچھا حضور اے مرد اے انسان نہیں؟ لکھاں انسان میں سے ایک جا رہا ہے جس کا نام مہر علی ہے. شکلاں سارے دیا سن، اندر دا مرد وہ تھا. شکلاں تو مرد سارے سن، اندر کا مرد وہی تھا. مجذوبہ نے آگے کپڑے لے آؤ، مرد آ گیا ہے. کون آ گیا ہے؟ یہ مطلب ہے مرد حقیقت اللہ دا ولی ہوندا ہے. کون ہوندا ہے؟ اللہ دا ولی حقیقی مرد ہوندا ہے. اوے مجذوب بھی او دا حیا کردے نے، ڈنگر بھی کردے نے. اللہ دی قسم ساری کائنات کر دی، خود رب اکبر دی ذات بھی کر دی ہے. مرد ہوئے کتھے رہے مرد؟ مک گئے کھاتے، چوک گئے لکھے، مین تے وہ مین رہ گئے، لیڈیز اور جینٹس لے گئے. بس اب لیڈیز ہے، جینٹس ہے، مومن ہے، تے ہن انہاں دے کھلے نے تے ساڈے سر نے.
ورنہ ایک مرد صلاح الدین ایوبی جیسا پیدا ہو جائے، ایک مرد نور الدین جنگی جیسا پیدا ہو جائے، ایک مرد مہر علی جیسا، احمد رضا بریلوی جیسا ہو، ایک مرد حضرت صاحب جیسا، فضل احمد چشتی جیسا ہو، اس تو بعد ایک سوال ہوتا ہے ساڈے اتنے جی، پھر عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ، عورتوں کی آخری بات کر رہا ہوں، عورتوں کی تعلیم کا مسئلہ کیسے حل کرو گے؟ میں نے کہا جب تم نے کہا عورتوں کی تعلیم، مسئلہ تو حل ہو گیا۔ عورت پہلے ہے تعلیم، عورت کی تعلیم، عورت کی، مرد کی، اب جو مرد اور عورت میں فرق ہے وہی تعلیم میں ہوگا، تو عورت پہلے ہے تعلیم بعد میں ہے، عورت پہلے تعلیم۔ میں نے کہا اصل چشتی بھی من دیں تعلیم دیو، عورت نو حق ہے، لیکن ہر حق کی تے شرطاں بھی تو ہوندیاں نے۔ اور میں تانوں آکھاں یار تساں مہمان ہو، تہاڈا حق ہے، تو پھر حق کے تک ہوئے گا؟ بیٹھک تک، اے نہیں تو اندر ہی لگا میں آگے کی آگے جی مہمان دا بھی تے حق ہوندا ہے۔ بابا تینوں آکھیا سی بیٹھک تک تیرا حق ہے، اے نہیں بھی تو میرے گھر ہی وڑیا، اے حق نہیں ہونا، اے نہ حق ہونا ہے۔ تعلیم عورت کا حق ہے، شرطاں نے کی، عورت کو تعلیم کون دے؟ محرم۔ کون دے؟ محرم۔ ایک دوسری، گھر میں، کی بولو؟ گھر میں عورت کو تعلیم، گھر میں، دوسری شرط۔ تیسری کی، عورت کو عورت کی تعلیم دو، عورت کو، عورت کے کیا حقوق اور فرائض ہیں، عقلی، شرعی، طبی؟ شوہر کی اطاعت، مال میں امانت، اولاد کی تعلیم تربیت، خدا کی اطاعت، رسول کی غلامی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چادر چار دیواری، گھر دے وچ رہے، اے او دے حقوق فرائض ہیں، اے دی تعلیم دیو، جنہ دیو، سبحان اللہ۔ سارا قرآن پڑھو، ساری حدیث پڑھو، لیکن جو قرآن، جو دین کی تعلیم ہوگی وہ گھر میں دی جائے گی، گھر میں رہنے کے لیے وہ دی جائے گی، گھر میں، گھر میں۔ عورت کو محرم دے، غیر محرم نہیں، گھر میں دو، باہر نہیں۔ عورت کو عورت کی تعلیم دو، باہر دیاں قادیاں دینیاں نے بھی اج لندہ نے ٹاور ڈیگ پیا تے تساں بھی پوچھ بچی نو جا کے میری بیٹی ٹاور ڈیگ پڑھائے، ٹاور اتنے ڈگیا، انہیں کی کرنا ہے؟ اینو گھر سوکھا رہن دے، اس بیچاری نو کیوں اوکھا پیا کرنا ہے بھی باہر یوں ہو رہا ہے، انہاں نو باہر دی ضرورت ہی کوئی نہیں، تے گھر دا مال ہے، باہر دا کھاتا تیرا ہے، اندر بھی تھے، گھر دا خرچہ تیرا تے باہر دا باری، یہ دو بار تیرے ہوتے نے، عورت دا باہر دا کوئی بار نہیں، صرف گھر دا بار ہے۔ تو یہ عورت ہے، ہم کہتے ہیں عورت کو تعلیم دو۔ اب میں بتاتا ہوں، صلاح الدین ایوبی دی ماں کتے پڑھی سی؟ حضرت صلاح الدین ایوبی دی اماں کتے پڑھی سی؟ کوئی سے مدرسے پڑھی ہے؟ نہیں۔ میرے علی دی اماں، احمد رضا دی، داتا صاحب دی، غوث العظم جیلانی دی، ایڈے شیران خدا مردان کی بریائیاں دی ماما کسے مدرسے نہیں پڑھیاں، گارج پڑھیاں نے، گارج رہیاں نے، اور انہاں دے فرزنداں دے ناچار دانگے عالم میں دہک رہے ہیں۔ میرے علی دی اماں دا کدے لو پتہ نہیں، لیکن مہر علی دی ماں دا جڑا پتر ہے نا مہر علی، او کائنات دی ہر شے جان دی ہے۔ عورت کی عظمت اسی میں اس کو کوئی نہ جانے، اور مرد کی عظمت یہ ہے اس کو بہت کچھ جانے۔ یہ مرد کی عظمت ہے وہ عورت کی ہے۔ تو یہ ہماری فکر ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، یہ ہماری دلیل ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے۔
چنگا لگتا جی بسم اللہ، مندا لگتا ماشاء اللہ، میں کوئی رسا تے نہیں پایا. دیکھو جی ہوں بازار جانے تاری مرضی کا خلاف ہی تو سودا پیا ہوتا ہے. ہوں تو آخو جی اتنے تم میری مرضی کے خلاف کیوں لیا ہے؟ میں صرف کریلا کے چنگے لگتے ہیں، تو بھنڈی چوں لکھی ہو. اگلے آخر گے فدو ہے اتنے بازار اتنے سارے کا مال پیا، تیری مرضی جی چنگا لگتا لے نہیں لگتا تو اگے ہو. تو بابا ہم نے بھی اپنا مال رکھ دیا، جی چنگا لگتا جی لے نہیں لگتا تو تم آخو نہیں میں بھنڈی کھانا تو کریلے کسی نے نہیں ویچن دینا، تو تیرے ابے دی بازار تھوڑی ہے. جی تینوں چنگی لگے بازار وہی آئے گی، مارکیٹ میں وہی آئے گی. نہیں صرف تو آدم دا پوتر نہیں تھے، اور بھی رہندے نے. صرف تیرا دل پیٹ نہیں، کسی ہورا نال بھی دل دے پیٹ لگے ہوئے نے. اس لیے ہم نے سودا اپنا رکھ دیا. غیرت دا سودا ہے جیدا پجالا پوے، مہنگا بہت ہے، سستا ہی بڑا ہے. سستا بڑا ہے جو ایویں سستا مفت کوئی نہیں دیندا، مہنگا بڑا ہے جو قیمت بڑی دینی پیندی ہے. اللہ رب العالمین دوست احباب جنہاں نے اتنی خرچہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سلامتی نصیب فرماوے، امان ایمان و امان نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.